بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: استسب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال لذهب غضبه، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رواہ الترمذی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان میں سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس ہونے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا دعائیہ کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے میں بھرا ہوا آدمی اس کلمے کو کہہ لیتا ہے تو اس کا غصہ فوری جاتا رہے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری تعلیمات میں ہمیں زندگی کے ہر موقع کے متعلق رہنمائی ملتی ہے. غصہ آنا آدمی کی فطرت ہے، ہر آدمی کو غصہ آتا ہے. سخت اور ناگوار بات جب پیش آ جاتی ہے تو آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے. جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس موقع پر شیطان اس کے غصے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور شیطان آدمی کی زبان بھی چلا دیتا ہے، آدمی گالی نکالنے لگ جاتا ہے. شیطان انسان کے ہاتھوں کو بھی متحرک کر دیتا ہے، آدمی تھپڑ مارنے پر تیار ہو جاتا ہے. شیطان آدمی کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہا ہوتا ہے جس طرح سے بچے گیند کے ساتھ، بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس طرح سے شیطان غصے کے موقع پر آدمی سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کی عقل پر چھا جاتا ہے، اسے مغلوب کر دیتا ہے. آدمی بسا اوقات ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ سالہ سال اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے. آدمی بسا اوقات زبان سے ایسا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے کہ کئی دنوں تک اسے شرمندگی اور ندامت ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ بتایا کہ جب آپ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ، آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے تو آپ اس کلمے کو کہا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں کے درمیان میں سخت کلامی ہو گئی اور ایک کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دینا چاہتا ہوں کہ تو مجھے شیطان مردود سے محفوظ کر لے، تو مجھے شیطان سے بچا لے. ظاہر سی بات ہے شیطان اللہ کی مخلوق ہے. کتا ہوتا ہے، کتے کا مالک ساتھ ہے، ساتھ چل رہا ہے، اور راستے میں کتے نے ایک راہگیر کو بھونکنا شروع کر دیا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جب وہ کتا اس راہگیر کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ راہگیر اس کتے سے الجھنا شروع کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتے کے مالک سے آدمی کہہ دے ذرا اس کو سنبھالو تاکہ میں راستہ گزر جاؤں. یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے، سلجھا ہوا طریقہ یہی ہے. شیطان سے ہم الجھ نہیں سکتے. ہم جو شیطان کا مالک، خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم اپنے آپ کو اس اللہ کی پناہ میں دے دیں، ہم اپنے آپ کو اس اللہ کی حفاظت میں دے دیں. اب رہی یہ بات کہ جب غصے کا بحران آدمی پر طاری ہوتا ہے تو آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یاد ہی نہیں رہتا.
اس موقع پر کیفیت ایسی ہوتی ہے تو کہ یاد ہی نہیں رہتا. ایسے موقع پر کیا سامنے والوں کو کردار ادا کرنا چاہیے, جو آس پاس میں دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کو غصہ آیا, جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار ادا فرمایا کہ آپ نے زور سے یہ کلمہ کہہ دیا, تو وہ جس آدمی کے چہرے پر غصے کے آثار تھے اسے آواز آئی, اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا. تو اس طرح سے سامنے والے جو لوگ ہیں آس پاس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان سے کہہ دیں. اسے بھی نہ کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو, بلکہ زبان سے کہہ دیں, اس سے اس کو یاد آ جائے گی بات. درود شریف کا کلمہ کہہ دیں اللہم صلی علی محمد, اس سے بھی آدمی کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی کو غصہ آیا ہوا ہے اسے پانی پلا دے, پانی مہیا کر دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی غصے کا حل بتایا ہے کہ غصہ چونکہ شیطانی اثرات سے آتا ہے, اس لیے اس موقع پر آدمی کو وضو کر لینا چاہیے, آدمی کو چہرہ دھو دینا چاہیے, آدمی کو پانی پی لینا چاہیے. اب پانی پینا, چہرہ دھونا, وضو کرنا, یہ ساری باتیں ایسے موقع پر یاد نہیں آتی, لیکن عرض کیا کہ سامنے والوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے ماحول اور معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا مزید غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے, وہ جلتی ہوئی آگ پر مزید تیل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کردار اچھا نہیں ہے, یہ اچھی عادات نہیں ہے کہ اگر کسی کو غصہ آیا اور مزید ہم اس کے سامنے ایسے جملے اور ایسی باتیں کہیں جس سے اور اس کا غصہ بھڑک رہا ہو اور آگ بھڑک رہی ہو. ممکن ہے وہ غصے میں ایسا اقدام کر دے ساری زندگی ندامت ہو. روزمرہ گھر کے اندر ہم واقعات دیکھتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ سختی پیدا ہو جاتی ہے. سامنے والوں کو اس موقع پر کردار ادا کرنا چاہیے کہ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. بیوی کا غصہ, شوہر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے, طلاق کا کلمہ نکل جائے کہ ساری زندگی کے لیے گھر برباد ہو جائے, بستا اور جناب جیتا جاگتا یہ گھر برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. یہ غصے کے اثرات ہیں. تو سامنے والوں کو ایسے موقع پر کردار ادا کرنا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ اگر بیوی نے کوئی بات کہہ دی آدمی برداشت کر لے, بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر نے کوئی بات کہہ دی وہ بھی برداشت کر لے. غرض یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا جو علاج اور حل بتایا ہے وہ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے. اسی طرح سے وضو کو غصے کا حل بتایا ہے, پانی پینے کو غصے کا حل بتایا ہے, جس پر غصہ آ رہا اس کو سامنے سے ہٹا دیا جائے, یہ بھی غصے کا حل بتایا ہے. اپنی حالت تبدیل کر دے, یہ بھی غصے کا حل ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے, اور بیٹھا ہوا ہے اور لیٹ جائے, کوئی حالت تبدیل کر دے. اس سے بھی انسان کا غصہ جاتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.